السلام علیکم ناظرین، آج 3 نومبر کا دن ہے اور یہ وہ سیاہ دن ہے جس دن سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف، جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، انہوں نے ملک میں ایک ایمرجنسی نافذ کی اور آئین معطل کر دیا، ججز کو قید کر دیا گیا، میڈیا کو پابند کر دیا گیا اور چینلز آف ایئر کیے گئے۔ اور یہ وہ اقدام تھا جس کو پاکستان کی تاریخ میں نہ تو پارلیمنٹ نے ویلیڈیٹ کیا اور نہ ہی عدلیہ نے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے قائم کی گئی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت کا حکم بھی سنایا۔ اس حکم پر لاہور ہائی کورٹ نے آؤٹ آف جورسڈکشن اس کیس کو ٹیک اپ کر کے اس عدالت کو کالعدم قرار دیا، لیکن اس کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اور جبکہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو سزائے موت ہوئی تھی اس کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ تب سے اب تک نہ تو جنرل پرویز مشرف کی اپیلوں کا فیصلہ ہوا، نہ ہی میڈیا کے حالات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافیوں کے ہر دل عزیز لیڈر، پی ایف یو جے کے سابق صدر پرویز افضل بٹ صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آج 3 نومبر کو وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، کہ کیا ملک میں پابندیاں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں یا ہمیں مزید ابھی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جی بٹ صاحب، بہت شکریہ راشد حبیب صاحب۔ ظاہر ہے کہ آج سے 13 سال قبل مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہم پریس کلب کے باہر جس طرح ہم نے ان حالات میں دریاں بچھائیں، کس طرح ہم نے اپنے احتجاج کا آغاز کیا، اور اس ایمرجنسی پلس کے خلاف جو پرویز مشرف سے آرڈر کے جاری ہوئی اور تمام ججز کو گھر بھیج دیا گیا تھا، اس کے بعد جو 3 نومبر کو تحریک شروع ہم نے کی، وہ اس وقت تک جاری رہی تھی جب تک تمام ججز بحال نہیں ہوئے تھے اور ملک میں جمہوریت نہیں آئی تھی۔ لیکن آج پھر حالات اس سے بھی بدتر ہیں۔ آج غیر اعلانیہ طور پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت پرویز مشرف نے اعلان کر کے کیا تھا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے عدالتوں پر بھی اسی طرح کی پابندیاں ہیں، پاکستان کے میڈیا پر اس سے بھی سخت پابندیاں ہیں، اور اب ہمیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسی تحریک کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا جہاں ہم نے 13 سال قبل اس تحریک کو چھوڑا تھا۔ کیونکہ شاید یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے عدلیہ کی آزادی کی، کہ ہم عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، تو حکومت نے اس کا شاید معنی یہ لیا ہے کہ عدلیہ کی ججوں کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، ان کی مراعات میں اضافہ کر دیا ہے، ان کی لک آفٹر ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن ججز کو شاید اس طرح انڈیپینڈنٹ نہیں رہنے دیا گیا جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی۔ ہم اسی طرح اس وقت تو چند اینکر کو بند کیا گیا تھا اور چینلز کو بند کر دیا گیا تھا، اب بند نہیں کیا گیا، پابند کر دیا گیا ہے۔ بٹ صاحب، اب جو کیا گیا ہے، پہلے تو آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ ناظر سیادی صاحب بھی کھڑے تھے کہ ہم صحافی لوگ پابندیوں کے خلاف مزاحمت کرتے تھے، اور بڑی شدید مشرف نے جو پابندیاں عائد کی اس کے خلاف ایسی مزاحمت ہوئی کہ سڑکوں پہ پروگرام کیے گئے۔ لیکن اب یہ جو دور آیا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ جو خاص طور پہ نئی نسل کے صحافی ہیں، انہوں نے ان پابندیوں کو خود اڈاپٹ کر لیا ہے۔ خبر دینے سے پہلے اوپر لکھ دیتے ہیں، پہلے سے لکھ دیتے ہیں پلیز چیک پالیسی کے مطابق، جبکہ ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم خبر کسی طرح لگوا دیں۔ یہ کیسے ڈفرینس پیدا ہوا؟ یہ ایک جو سیلف سینسرشپ آ گیا ہے، جی یہ اداروں کی طرف سے بھی ہے لیکن مالکان کی طرف سے بھی ہے۔ اس لیے میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ اب ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں ان ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے جو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑی تھی، وہ اس لیے نہیں لڑی تھی کہ مالکان اپنی تجوریاں بھرتے رہیں اور پالیسی ایسی دے دے کہ وہاں پر سچ نہ بولا جا سکے، ججوں کی مراعات میں تو اضافہ ہو جائے لیکن وہ آزادی سے فیصلے نہ کر سکے۔ اب ہم انشاءاللہ جو تحریک شروع کریں گے وہ میڈیا اور عدلیہ کی حقیقی آزادی کے لیے ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر زیادی صاحب۔ ناصر زیادی صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 مارشاء اللہ اپنی زندگی میں فیس کیے ہیں، اور پہلے مارشاء اللہ میں مزاحمت کرتے ہوئے کوڑے بھی کھائے ہیں، جبکہ دوسرا مارشاء اللہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا پہلے مارشاء اللہ کی نسبت زیادہ سخت تھا عملاً، یا ویسے فزیکلی تو ضیاء الحق کا مارشاء اللہ میں کافی خوف پایا جاتا تھا، لیکن اتنی زیادہ مزاحمت بھی اس کو ملی۔ جنرل مشرف کے مارشاء اللہ کو شاید اتنی مزاحمت نہیں ملی، اور اس کے اقدامات کے نتیجے میں اس کو جو سزائے موت ہوئی تھی
اس پر عمل درآمد بھی ابھی تک منتظر ہے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کیے جانے کا، اور اپیلیں بھی جو ہیں زیر التوا پڑی ہوئی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ساری صورتحال کو زرعی صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے، مارشل لا اس ملک میں آئے ہیں، تمام مارشل لاز جو ہیں وہ وسط تھے، اور اس میں پریشرز تھے عوام کے اوپر بھی اور صحافیوں کے اوپر بھی، اور صحافیوں نے کسی بھی مارشل لا کو جو ہے، کسی بھی غیر آئینی حکومت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. میں آپ کو یاد دلاؤں، مشرف ہی کے زمانے میں جنگ میڈیا گروپ کو کے اوپر ایک آنسلاٹ ہوا تھا. شاہین صاحبائی ایڈیٹر تھے، اور شاہین صاحبائی کو جانا پڑا تھا، اور ساتھ ہی 40 لوگوں کی لسٹ تھی کہ ان لوگوں کو آپ ادارے سے نکال دیں. اس میں تمام سینئر رائٹرز بھی تھے اور اینکرز بھی تھے، لیکن ہم نے اس کو ریزسٹ کیا. صحافیوں نے اس مارشل لا کے خلاف بھی جو ہے وہ تاریخی جدوجہد کی، مشرف کے خلاف بھی، ضیاء الحق کے خلاف بھی، یحییٰ خان کے مارشل لا کے خلاف بھی جدوجہد جو ہے وہ جاری رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان صرف اور صرف ایک ہی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ یہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو، پریس آزاد ہو، عدلیہ آزاد ہو، اور رول آف لا. یہ اگر چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم ترقی پسند نہیں کہلوا سکیں گے، اور دنیا کے اندر ہمارا امیج جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہوگا. لیکن جج صاحب کیسے آزاد ہو؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی میں بٹ صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اس دور میں ہم صحافیوں نے خود پر پابند سینسرشپ نافذ کر لی ہے. ججز اتنے ویک نظر آتے ہیں کہ خود اپنے ہی جج کے خلاف ایسا فیصلہ دیتے ہیں کہ وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ایک ریفرنس جو ایک ان کے دیے گئے فیصلے کے نتیجے میں آیا بدنیتی پر مبنی تھا، کسی کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیتے، اور سیاستدان اگر کوئی بات کریں تو غدار قرار دے دیے جاتے ہیں. تو یہ کمزوریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک کے اندر انسٹیٹیوشنل فساد جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے سائیکلوجیکل وارفیئر کا، کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. جب بھی عوام جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، سول سوسائٹی باہر نکلتی ہے، صحافی جو ہے وہ اپنے حق لینے کے لیے جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ایک قومی تحریک جو ہے وہ جب ایک ایمرج کرنے کی طرف جاتی ہے تو اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ ہمیشہ لگے ہیں. فیض احمد فیض 1951 کانسپریسی کیس آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، سجاد ظہیر، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ غدار ٹھہرے تھے. اسی طرح ایوب خان کا پورا مارشل لا جو ہے اس میں ایسٹ پاکستان کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ کو جو ہے نا وہ غدار قرار دیا گیا. محترمہ فاطمہ جناح بھی نہیں بچی ہیں. فاطمہ جناح کی 64 کی کمپین میں مسلم کنونشن مسلم لیگ کا مین تھرسٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ مادر ملت جو ہے وہ غدار ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں جب بھی عوامی ابھار ہوتا ہے اور لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے وہ قوتیں جو جمہوریت نہیں چاہتی، وہ قوتیں جو آئین کی بالادستی نہیں چاہتی، وہ قوتیں جو عدلیہ کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتی، جو رول آف لا کی طرف نہیں جانا چاہتی، وہ قوتیں اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں. لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم فرم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ صرف اسی صورت میں سروائیو کر سکتا ہے جب اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو. اگر آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ایسٹ پاکستان جو ہے آئین کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا. اسی طرح اگر آئین کی حکمرانی نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ ہمیں جو ہے
صورت حال کو فیس کرنا پڑے گا اور ہماری سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو اگر آپ بچا سکتے ہیں تو متحد ہو کے آئین کے لیے، پریس کی آزادی کے لیے، رول آف لاء کے لیے جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی. اسی جدوجہد کے نتیجے میں ہماری کامیابی اور پاکستان کی بقا بے شک. جی یہ ہیں ناصر زادی صاحب جو دو ٹوک بیان کر رہے تھے کہ اگر آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی نہ ہوئی تو بنگلہ دیش اسی وجہ سے، اسی کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، اور اب بھی اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ ملک بھی نہیں بچے گا، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں جدوجہد کے لیے باہر آنا پڑے گا. بہت شکریہ ناصر زادی صاحب. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے 3 نومبر کے دن اس تجدید عہد کے ساتھ کہ جب تک قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوتی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. روشن پاکستان نیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.